بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں، قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تحقیق کی کامیابی کو پہنچا وہ شخص جو سنور گیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جتنی طاقتیں رکھی ان کو شریعت کی لگام پہنانا، ان کو شریعت کے تابع کرنا۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے قوت عقلیہ رکھی تو عقل کو شریعت کی لگام پہنانا، عقل سے وہی بات سوچے جس کے سوچنے کا اجازت دے دی گئی ہے شریعت میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تو غور نہ کرے تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں جان گیا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس پر غور کرے، اس کو سوچے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت۔ اللہ نے اونٹ کیسے بنایا؟ چونکہ اہل عرب کے نزدیک اونٹ قیمتی سرمایہ تھا، ان کا گزر بسر اونٹ پر ہوتا تھا، اور قرآن پاک میں اولین مخاطب اہل عرب ہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا ذکر فرمایا۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے اونٹ کی طرف کہ اونٹ کیسے پیدا کیا گیا؟ کیا نہیں دیکھا آسمان کی طرف کہ آسمان کیسے بلند کیا گیا؟ کیا انہوں نے پہاڑوں کو نہیں دیکھا کہ پہاڑ کیسے کھڑے کر دیے گئے ہیں سطح زمین پر؟ اور کیا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا لوگوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ زمین کیسے بچھا دی گئی ہے پانی کے اوپر؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے، زبردست قدرت ہے۔ نیچے پانی ہے، اوپر زمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں تو غور نہ کرے، اس کی کائنات میں غور کرے، اس کی مخلوقات میں غور کرے، اللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گے۔ بڑی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو عقل سے وہی سوچے جس کی اجازت شریعت میں دی۔ قوت عقلیہ، قوت غضبیہ، غصے ہونے کی طاقت ہے۔ کبھی کوئی کام خلاف طبیعت ہو جاتا ہے تو غصے ہو جاتا ہے، تو قوت غضبیہ کو بھی شریعت کی لگام پہناوے۔ وہیں غصہ ہو جہاں غصہ کرنے کی اجازت دی گئی شریعت کی طرف سے۔ شریعت کا اگر کوئی حکم ٹوٹ رہا ہے تو وہاں غصے کا اظہار کرے۔ تو قوت غضبیہ۔ تیسری طاقت قوت شہوانیہ، کہ آدمی کسی چیز
کو چاہتا ہے تو اس کو شریعت کی لگام پہنا ہے، یعنی نکاح کر لے، شادی کر لے، شادی کر کے ایک لڑکی کو دلہن بنا کر اپنے گھر میں لے آئے اور اس کو اپنے گھر کی زیب و زینت سمجھے، گھر میں رکھے، اس کو اس کے حقوق ادا کرے، قوت مردمی کو غلط طریقے پر استعمال نہ کرے، بلکہ نکاح اسی لیے ہے شریعت میں، نکاح کر لے تاکہ اس کی قوت کا استعمال صحیح ہو جائے، اس کی طاقت کا استعمال صحیح ہو جائے۔ ہاں، انسان اگر نکاح نہیں کرے گا تو اس کی زندگی ادھر ادھر گزرے گی، دل بہر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، دل بہر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو کسی پر تو مرے گا، اس کو لاکھ بچانے کی کوشش کرو مگر کہیں نہ کہیں تو یہ لگے گا ہی دل، تو کہاں لگ جاوے؟ بیوی پر، اپنی دلہن پر۔ یہ شریعت کا مطالبہ ہے۔ الحمدللہ آج یہ دونوں نکاح ہو رہے ہیں اور سنت کے مطابق ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، نہ کوئی گانا، نہ باجا، نہ کوئی دھام دھوم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح ایسے ہی ہوتے ہیں، سادگی میں۔ ڈاکٹر صاحب چاہتے تو خوشی منا سکتے تھے، فنکشن کر سکتے تھے محمد سہیل کی چاہت پر، نہیں، بس مختصر ہم آئیں گے، نکاح ہو جائے۔ تو یہ نکاح محمد سہیل کا اور ہمارے حافظ عبدالعزیز کا یہ نکاح ہونے جا رہا ہے۔ اللہ دونوں نکاحوں کو مبارک فرمائے، آمین آمین، دونوں نکاحوں کو قبول فرمائے، آمین اولاد صالح کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرمائے، آمین، نیک اولاد اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، جو دین کی محنت کرنے والی ہو، بے شک، دین کا پرچم لہرانے والی ہو اور دین کا کام کرنے والی ہو، وہی اولاد ہے، ورنہ تو جنجال ہے جی کا۔ اگر اولاد آوارہ ہو گئی، شریعت کے دائرے سے باہر نکل گئی، ماں باپ کے دل کے دکھانے کا سبب بن گئی، تو پھر یہ اولاد نہیں ہے۔ تو بہرحال میں زیادہ نہ کہتے ہوئے، بخار بھی ہے مگر آنا ضروری تھا، اس سے آنا ہوا۔ اللہ دونوں نکاحوں کو مبارک فرمائے، آمین خیر کا ذریعہ فرمائے، آمین کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مبارک ہو تمہیں شادی، مبارک خانہ آبادی، مبارک ہو تمہیں شادی، مبارک خانہ آبادی، بہت خوش ہوں کہ میں تم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت مدت سے جو تھی آرزو وہ آج بر آئی، چمن میں اب بہار آئی، مبارکباد دیتا ہوں۔ مسلمانوں کی شادی میں بنا ہے ناچ اور گانا، مسلمانوں کی شادی میں بنا ہے ناچ اور گانا، رسول اللہ کی سنت پر
مبارکباد دیتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز الرحمان کا نکاح ہے، صابرہ بنت زین العابدین سید کے ساتھ، اور صابرہ کے وکیل ہیں قاضی حضرت علی عباس۔ یہ گھرانہ بھی اللہ والوں کا گھرانہ ہے، حضرت علی ہمارے دادا کے شبیہ۔ اور گواہ ہے رشید احمد مانا، عبدالرزاق پٹھان، صدیق حضرت علی قاضی۔ تو لڑکی سے اجازت دے لی ہے، ایسا بات ہے، لڑکی نے اجازت دے دی ہے، اور یہ دونوں گواہ ہیں، رشید احمد مولانا عبدالرزاق پٹھان اور صدیق حضرت علی۔ مہر ہے 11,000 روپے نام۔ دوسرا نکاح ہے ہمارے شیخ محمد سہیل ابن رسول میاں کا، حمیرہ بانو بنت محمد سلیم پٹھان کے ساتھ۔ اس کے وکیل ہے محمد اقبال، ہمارے بھائی ہیں، مرحوم مولانا منہاج الدین پٹھان، اور گواہ ہیں سید فیض علی یعقوب علی۔ سید فیض علی یعقوب علی اور اقبال نور عزت نور پٹھان۔ لڑکی سے اجازت دے لی ہے، مہر ہے 11,000 روپے نقد۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم۔ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم
النکاح من سنتی ومن لم يعمل بسنتی فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محمد اقبال بھائی، آپ توجہ فرمائیں. آپ نے اپنی وکالت سے اور ان دو مسلمانوں کی شہادت سے سید فیض علی یعقوب علی اقبال نور عزت نور پٹھان ان کی گواہی سے حاضرین مجلس کے روبرو حمیرہ بانو بنت محمد سلیم پٹھان شیخ محمد سہیل ابن رسول میاں کے نکاح میں 11,000 روپے نقد مہر کے عوض آپ نے حمیرہ کو بیوی بنا کر دے دی. میں نے حمیرہ بانو کو بیوی بنا کر دے دی. کہ شیخ محمد سہیل میری طرف توجہ فرمائیں. محمد اقبال مرحوم مولانا منہاج الدین پٹھان نے اپنی وکالت سے اور ان دو مسلمانوں کی شہادت سے حاضرین مجلس کے روبرو حمیرہ بانو بنت محمد سلیم پٹھان کی ذات کو آپ کے نکاح میں 11,000 روپے نقد مہر کے عوض بیوی بنا کر دے رہے ہیں. آپ نے قبول کی؟ میں نے قبول کی. نکاحتها وقبلتها ما شاء الله بارك الله لك بارك عليكما وجمع بينكما بالخير. بالله شهيدا ظنه توجہ فرمائیں. آپ نے اپنی وکالت سے اور ان دو مسلمانوں کی شہادت سے حافظ رشید احمد، مولانا عبدالرزاق پٹھان اور صدیق حضرت علی قاضی ان کی گواہی سے حاضرین مجلس کے روبرو آپ کی جو اپنی موکلہ ہے صابرہ بنت زین العابدین سید کی ذات کو
11,000 روپے نقد مہر کے عوض حافظ عزیز الرحمان محمد سلیم پٹھان کے نکاح میں آپ نے بیوی بنا کر دے دی. ہاں حافظ عزیز الرحمان حاجی حضرت علی صاحب نے اپنی وکالت سے اور ان دو مسلمانوں کی شہادت سے رشید احمد مانا عبدالرزاق پٹھان صدیق حضرت علی قاضی ان کی شہادت سے حاضرین مجلس کے روبرو انہوں نے اپنی موکلہ صابرہ بنت زین العابدین سید کی ذات کو 11,000 روپے نقد مہر کے عوض آپ کے نکاح میں دے رہے ہیں. آپ نے قبول کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بارک اللہ لک بارک اللہ لک وبارک علیکما وبارک علیکما وجمع بینکما وجمع بینکما بالخیر. بالخیر. ماشاء اللہ.